اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کی مثل تو اس شخص کی مثل ہے جو ایسے جانور کو پکار کے اپنا حلق پھاڑے جو آواز اور پکار کے سوا سنتا سمجھتا خاک نہ ہو۔ یہ لوگ بہرے گونگے اندھے ہیں کہ خاک نہیں سمجھتے۔ اے ایماندارو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے ستھری چیزیں شوق سے کھاؤ، اور اگر خدا ہی کی عبادت کرتے ہو تو اس کا شکر کرو۔ اس نے تو تم پر بس مردہ جانور اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر وقت ذبح خدا کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو حرام کیا ہے۔ بس جو شخص مجبور ہو اور سرکشی کرنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو، ان میں سے کوئی چیز کھا لے تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ ان باتوں کو جو خدا نے کتاب میں نازل کی ہیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت دنیاوی نفع لے لیتے ہیں، یہ لوگ بس انگاروں سے اپنے پیٹ بھرتے ہیں، اور قیامت کے دن خدا ان سے بات تک تو کرے گا نہیں اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی اور بخشش خدا کے بدلے عذاب، پس وہ لوگ دوزخ کی آگ کی کیوں کر برداشت کریں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ خدا نے برحق کتاب نازل کی، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب خدا میں رد و بدل کی وہ بڑے پلے درجے کی مخالفت میں ہیں۔ نیکی کچھ یہی تھوڑی ہی ہے کہ نماز میں اپنے منہ پورب یا پچھم کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو خدا اور روز آخرت اور فرشتوں اور خدا کی کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور اس کی الفت میں اپنا مال قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پردیسیوں اور مانگنے والوں اور لونڈی غلام کے گل و خلاصی میں صرف کرے، اور پابندی سے نماز پڑھے، زکوٰۃ دیتا رہے، جب کوئی عہد کیا تو اپنے قول کے پورے ہیں اور زکوٰۃ دیتا رہے، اور جب کوئی عہد کیا تو اپنے قول کے پورے ہیں، فقر و فاقہ، رنج، سختی اور کٹھن کے وقت ثابت قدم رہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوے ایمان میں سچے نکلے، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اے مومنو، جب لوگ ناحق مارے ڈالے جائیں ان کے بدلے میں تم کو جان کے بدلے جان لینے کا حق دیا جاتا ہے، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، پس جس قاتل کو اس کے ایمانی بھائی طالب قصاص کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو اسے بھی اس کے قدم بقدم نیکی کرنا اور خوش معاملگی سے خوب بہا ادا کر دینا چاہیے۔ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہے۔ پھر اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے عقل مندو، قصاص قواعد مقرر کر دیے میں تمہاری زندگی ہے، اور اسی لیے جاری کیا گیا ہے کہ تاکہ تم خون ریزی سے پرہیز کرو۔ مسلمانوں، تم کو حکم دیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہو، بشرطے کہ وہ کچھ مال چھوڑ جائے تو ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھی وصیت کرے۔ جو خدا سے ڈرتے ہیں ان پر یہ ایک حق ہے، پھر جو سن چکا اس کے بعد اسے کچھ کا کچھ کر دے تو اس کا گناہ انہی لوگوں کی گردن پر ہے جو اسے بدل ڈالیں۔ بے شک خدا سب کچھ جانتا ہے اور سنتا ہے۔ ہاں البتہ جو شخص وصیت کرنے والے سے بے جا طرف داری یا بے انصافی کا خوف رکھتا ہو اور ان وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر بدلنے کا کچھ گناہ نہیں ہے۔ بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایماندارو، روزہ رکھنا جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض تھا اور اسی طرح تم پر بھی فرض کیا گیا ہے، تاکہ تم اس کی وجہ سے بہت سے گناہوں سے بچو، وہ بھی ہمیشہ نہیں بلکہ گنتی کے چند روز۔ اس پر بھی روزے کے دنوں میں جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اور دونوں میں جتنے قضا ہوئے ہوں گن کے رکھ لے، جنہیں روزہ رکھنے کی قوت ہے، اور نہ رکھیں تو اس پر اس کا بدلہ ایک محتاج کو کھانا کھلا دینا ہے۔ جو شخص اپنی خوشی بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر تم سمجھدار ہو تو سمجھ لو کہ فدیہ ہے۔ روزہ رکھنا تمہارے حق میں بہرحال اچھا ہے۔ روزوں کا مہینہ رمضان ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کا رہنما ہے، اور اس میں رہنمائی اور حق و باطل
کی تمیز کی روشن نشانیاں ہیں۔ مسلمانوں، تم میں سے جو شخص اس مہینہ میں اپنی جگہ پر ہو تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں روزہ کی گنتی پوری کرے۔ خدا تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا، اور شمار کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کرو، اور تاکہ خدا نے جو تم کو راہ پر لگا دیا ہے اس نعمت پر اس کی بڑائی کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے میرا حال تم سے پوچھیں تو کہہ دو کہ میں ان کے پاس ہی ہوں، اور جب کوئی مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں ہر دعا کرنے والے کی دعا سن لیتا ہوں، اور جو مناسب ہو تو قبول کرتا ہوں۔ پس انہیں چاہیے کہ میرا ہی کہنا مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ جائیں۔ مسلمانوں، تمہارے واسطے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا،